السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں فلسطین اسرائیل تنازع کے بارے میں بتاؤں گا۔ 1993 وہ سال تھا جب فلسطین اور اسرائیل بہت نزدیک آ گئے تھے، ایک امن معاہدہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد حالات ایسے بدلے کہ بد سے بدتر ہونے لگے۔ آج ان کے درمیان دشمنی چل رہی ہے۔ اگر ہم آج کے کرائسس کو جانچنے کے لیے گہرائی سے سمجھنا ہوگا کہ ان دونوں ممالک کا تنازع کی وجوہات کیا ہیں، تو ناظرین کرام چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، یہودیوں سے نفرت مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے عیسائیوں نے شروع کی تھی۔ یہودیوں کے خلاف نفرت نہ صرف مذہبی تھی بلکہ کوئی دنیا کا ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے یہودیوں میں احساس کمتری آنے لگی۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے لیے ایک الگ ریاست بنانا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے جان بھی چلی جائے۔ ہمیں ایک الگ ملک حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایک اسٹیریو ہنگیری صحافی جس کا نام تھیوڈور ہرزل ہے، انہوں نے 1896 میں ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ کی ابتدا کی، زائونزم سے کی۔ پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت کوئی نیا آئیڈیا نہ تھا۔ 1870 میں کئی گئی آرگنائزیشن تھی جو لورز آف زائنوں کہلوا رہی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر 1881 میں پہلی دفعہ یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ یہودیوں نے اس علاقے کو کیوں چنا؟ کیونکہ یہودی فلسطین کو مقدس سمجھتے تھے۔ یروشلم کو یہودی مقدس شہر سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ کوئی اسرائیل تھا، نہ غزہ تھا اور نہ ہی ویسٹ بینک۔ سارا علاقہ فلسطین تھا جو سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یروشلم میں مسلمان، عیسائی اور یہودی اکٹھے رہتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ 1915 میں عالمی جنگ چھڑ گئی۔ برطانیہ، فرانس اور عرب سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑے۔ برطانیہ نے چالاکی سے عربوں کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو سیریا سے لے کر یمن تک ایک بڑا عرب علاقہ کا ایک ملک بنا کر دیں گے، اور یہودیوں کو برطانیہ نے کہا کہ آپ ہمیں جنگ میں ساتھ دیں، ہم آپ کو فلسطین میں ایک الگ ریاست بنا کر دیں گے۔ جس سے سلطنت عثمانیہ اور جرمنی پہلی جنگ میں ہار گیا تو برطانیہ نے فرینچ سے معاہدہ کیا اور برطانیہ آدھا مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لیتا ہے اور آدھا مڈل ایسٹ پر فرینچ کو مل جاتا ہے۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کو مل جاتا ہے۔ 1918 سے لے کر 1948 تک برطانیہ کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس دوران ہٹلر جرمنی کا حکمران بن جاتا ہے اور 60 لاکھ یہودیوں کو مروا دیتا ہے۔ یہودیوں کو دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ برطانیہ دنیا کے تمام یہودیوں کو فلسطین میں شفٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور 1948 میں برطانیہ فلسطین کو چھوڑنے لگتا ہے تو یہودیوں سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک جگہ دے دی، اب آپ مجھے بخش دو، اب تم جانو اور اقوام متحدہ جانے، اور برطانیہ کی یہودیوں کو مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کا منصوبہ فلسطین یہ ہے کہ فلسطین کا 55% رقبہ اسرائیل کو جبکہ 45% رقبہ فلسطین کو مل جائے، مگر عربوں کو یہ منظور نہیں کیونکہ برطانیہ نے عربوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے 5 عرب ممالک یہودیوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، اور دوسری طرف تمام دنیا کے یہودی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہٹلر نے ہماری نسل کشی کی تھی، لہٰذا ہم آج مسلمانوں کے خلاف مقابلہ نہیں کرتے تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا لڑتے ہیں۔ 6 دن تک عرب اور اسرائیل کی جنگ جاری رہتی ہے اور اسرائیل 1948 میں 5 اسلامی ممالک کو شکست دے دیتا ہے اور فلسطین کے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیتا ہے۔ 1949 میں جنگ ختم ہو جاتی ہے تو UN کا فلسطین تقسیم کا منصوبہ یہ تھا کہ جو فلسطین کے علاقے ہوتے تھے ان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو غزہ کا علاقہ ہے وہ مصر نے لے لیا اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہ جارڈن نے لے لیا، اور فلسطین کے لیے کچھ چیز نہیں بچتی، اور فلسطین کے 7 لاکھ لوگ اپنے ہی ملک میں بے یار و مددگار ہیں۔ وہ 7 عرب ملکوں میں ہجرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر 1967 میں
اسرائیل عرب جنگ چھڑتی ہے اور 6 دن میں اسرائیل ایک بار پھر عربوں کو شکست دے دیتا ہے اور فلسطین کے لوگ اپنا وطن چاہتے ہیں۔ 1964 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ PLO ابتدا میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہتھیار اٹھا کر اپنا وطن حاصل کرنا۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور 1973 میں عرب اسرائیل جنگ ایک بار پھر ہوتی ہے اور پھر 1974 میں اقوام متحدہ PLO کو ایک جماعت مان لیتا ہے۔ 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ مصر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس معاہدے کی روح سے مصر اپنا فلسطین کا حاصل کیا گیا علاقہ اسرائیل کو واپس کر دیتا ہے۔ اسرائیل اور مصر کے وزیر اعظم کو نوبل ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ پھر 1981 میں مصر کے وزیر اعظم کو کچھ انتہا پسند اسے مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیوں کیا اور علاقے واپس کیوں کیے۔ 1967 سے 1980 تک اسرائیل غزہ پر قبضہ کر لیتا ہے اور اسرائیل کے لوگ ویسٹ بینک میں آباد کاریاں کرنے لگتے ہیں اور انتہا پسند یہودیوں ویسٹ بینک کو اپنا علاقہ تصور کرتے ہیں اور مکمل رہنے لگتے ہیں۔ اسرائیل کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل کے اس رویے کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ 1992 میں یازک رابین اسرائیل کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ وہ PLO کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو آزادی دینی پڑے گی، ایک نہ ایک دن فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ یہاں پر اسرائیل PLO کو اور PLO اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے۔ 1993 میں دونوں ممالک کے اصولوں میں معاہدہ ہوتا ہے اور پہلی بار دونوں ممالک آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ آخر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 1994 میں پہلی بار فلسطین کی سرکار بن جاتی ہے جسے فلسطین نیشنل اتھارٹی کہتے ہیں۔ اس وقت یہودی ویسٹ بینک میں مکمل آباد کاری کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کو ان کی مکمل مدد فراہم ہوتی ہے۔ ویسٹ بینک کے ایریے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ایریا 1، ایریا 2 اور ایریا 3۔ ایریا 1 وہ ہے جہاں پر فلسطینیوں کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ ایریا 2 وہ علاقہ جہاں پر اسرائیل اور فلسطینیوں برابر میں کنٹرول ہوگا، اور ایریا 3 وہ علاقہ ہوگا جہاں پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کے انتہا پسند یہودی گروپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم یازک رابین کو ایک انتہا پسند گریز پوائنٹ پر جا کر 3 فائر اسے مار دیتا ہے۔ یہ 1995 کا واقعہ ہے کہ تم نے فلسطین سے معاہدہ کیوں کیا، اور کیونکہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین کی 1 انچ زمین بھی فلسطینیوں کو دینے کو ہم تیار نہیں، اور پورے فلسطین کو ہم اسرائیل بنا کر رہیں گے۔ 1987 میں فلسطین میں مذہب سے لگاؤ رکھنے والے مذہبی مسلمانوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک حماس گروپ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ PLO والے زیادہ تر سیکولر بن رہے ہیں، یہ زیادہ تر اسرائیل سے کمپرومائز کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، ہم اپنی آزادی خود لیں گے۔ 1994 کے اصول و معاہدے سے یہودی اپنے وزیر اعظم رابین اور فلسطینی اپنے رہنما یاسر عرفات سے بھی نفرت کرنے لگے تھے۔ 1996 کے فلسطین الیکشن میں حماس گروپ بائیکاٹ کرتا ہے اور اسرائیل پر بمباری کرواتا ہے، اور حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور فلسطینی عوام اسرائیل سے اور اسرائیلی فلسطینی سے سخت نفرت ہو جاتی ہے۔ 2002 کے احتجاجوں میں دونوں اطراف سے 100 سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ 11 نومبر 2004 کو یاسر عرفات انتقال کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ فالج کی وجہ سے طبی موت ان کو آئی ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلیوں نے اسے زہر دے کر مارا ہے۔ 2006 میں فلسطین میں الیکشن ہوتے ہیں۔ حماس گروپ یہ الیکشن جیت جاتا ہے اور 132 سیٹوں میں سے 74 سیٹیں جیت جاتا ہے۔ 2007 میں حماس گروپ اور PLO گروپ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور اس لڑائی کو بیٹل آف غزہ بھی کہتے ہیں۔
فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جو غزہ کا علاقہ ہے وہ حماس گروپ کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہ فلسطین اور فتح کو مل جاتا ہے. PLO کی سربراہی محمود عباس کو مل جاتی ہے. اسرائیل پر ہمیشہ غزہ کے علاقے سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں اور ویسٹ بینک سے کوئی کارروائی اسرائیل پر نہیں ہوتی. اسرائیل متعدد بار ویسٹ بینک پر قبضے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف PLO اور فلسطینی کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ان کا ہے اور یروشلم ان کے قبضے میں رہے. اسرائیل کی کوشش ہے کہ یروشلم کو قبضہ کر کے ٹیمپل کی بنیاد رکھی جائے. اسرائیل کی کوشش ہے کہ 2024 تک ٹیمپل پر کام کرنا شروع ہو جائے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1948 کی تقسیم کے بعد یہودیوں کی کافی نئی آبادیاں قائم کر لی ہیں. ان کا قبضہ کون چھڑائے؟ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 1967 کے مطابق جہاں جہاں یہودی آباد ہیں جہاں پر مسلمان آباد ہیں ان کو تقسیم کیا جائے. اسرائیلی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. 2022-23 میں یہودیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نمازیوں کو مسجد اقصی سے خالی کرا دیا، مگر اس وقت لبنان اور حماس نے اسرائیل پر 300 راکٹ پھینکے جن سے اسرائیل کا کافی نقصان ہوا، مگر امریکہ نے سیز فائر کرا دیا. مگر فلسطین کے مسئلے کی آگ دھک رہی ہے، کسی وقت بھی کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. اسرائیل فلسطین تنازع میں اسرائیل نے جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ فلسطین کے بہت سارے رقبے پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور دوسرے انہوں نے سارے عربوں کو شکست دی ہے. اور سب سے بڑا جو انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے کہ جتنے بھی OIC کے مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں.